آپ سوچئے اگر صبح کے 9 بجے آپ کو یہ خبر پہنچے کہ شام کو 5 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے اور 5 بجے جو ہے وہ آپ کا انتقال ہو جائے گا، تو ہم سب کی کیا کیفیت ہوگی؟ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے پاس اب زندگی میں صرف 8 گھنٹے رہ گئے ہیں، صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک میرے پاس صرف اور صرف 8 گھنٹے ہیں، تو ہم اپنے ان 8 گھنٹوں کو کیسے پلان کریں گے؟ کیا ہماری زندگی کی ترتیب ایسی ہوگی جیسے بھی چل رہی ہے؟ کیا ان 8 گھنٹوں میں ہماری فکر یہی ہوگی کہ مجھے کتنے کسٹمرز کو ملنا ہے، مجھے ابھی آفس جانا ہے، مجھے آفس جا کے میرے اتنے پینڈنگ ٹاسک ہیں، مجھے اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے پلان کرنا ہے، بچوں کی ایجوکیشن کا پلان کرنا ہے؟ اگر گھر میں خواتین ہیں تو خواتین کیا گھر میں کیسے پلان کریں گی کہ ابھی میں نے کھانا بنانا ہے، پھر کپڑے دھونے ہیں، پھر کپڑے استری کرنے ہیں، پھر فلاں سے ملنے جانا ہے، پھر فلاں میں نے جگہ پہ جا کے شاپنگ کرنی ہے؟ کیا وہ زندگی کے 8 گھنٹے ہم انہی چیزوں میں گزاریں گے، یا کہ ہماری زندگی کی سوچ تبدیل ہوگی؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم سب کو اس بارے میں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی کی موت کا وقت لکھا ہے تو وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور آنے سے پہلے اس کو پتہ نہیں لگتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اگر تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ مقصد بتانے کا کیا تھا کہ ہمیں ہر روز اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے کہ اس مائنڈ سیٹ سے ہم گزاریں کہ ٹوڈے مائٹ بی مائی لاسٹ ڈے، آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج میں صبح دیکھ رہا ہوں، شاید مجھے شام دیکھنا نصیب نہ ہو۔ آج میں اگر شام دیکھ رہا ہوں تو واللہ عالم کہ صبح مجھے دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو۔ اس لیے ایک مومن جو ہے وہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے کہ وہ ہر وقت پریپیئرڈ ہوتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے تو ہم کیا کام کریں گے؟ ہم اپنی عبادات کو بڑھا دیں گے، ہم اپنی نمازوں کو بڑھا دیں گے، ہم نوافل پڑھیں گے، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، اپنے سارے جاننے والوں کو فون کریں گے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی سب کو فون کر کے معافی مانگیں گے، جہاں پہ اگر کسی کا قرض دینا ہے اور پیسے موجود ہیں تو کوشش کریں گے قرض ادا کریں۔ جو بھی ہمارے معاملات ہوں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ ان 8 گھنٹوں میں ہم اپنے سارے معاملات کلیئر کر کے جائیں، کیونکہ اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ اب میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، کچھ ہی دیر کے بعد ملک الموت آئیں گے اور میری روح کو قبض کریں گے، اور پھر مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں کلیئر کر کے جاؤں، تاکہ جب میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں اس طریقے سے کھڑا ہوں کہ میں گناہوں سے بھی پاک ہوں اور میرے سر کے اوپر کسی کا کوئی حساب نہیں ہو۔ یہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت اسی طریقے سے رہنا چاہیے، اپنے معاملات کو کلیئر رکھنا چاہیے، ہر روز اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، ہر روز گناہوں سے بچنا چاہیے، ہر روز زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر لوگوں کے ساتھ کوئی لین دین ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس کو کلیئر رکھیں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کیا تو اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر کسی کے ساتھ کسی کا کچھ آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، کوئی امانت ہے، تو کوشش کریں اس کو ادا کریں۔ ایک مومن جو ہے وہ ہر وقت اپنی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس وہ اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وی ہیو ٹو لیو لائک دیٹ، کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھیں کہ کسی وقت بھی جانے کا وقت آ سکتا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ سے ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی اللہ ہمیں سکون دے گا، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور ایک بالکل پاک صاف انسان کی طرح جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور انسان بھی خوش ہوگا۔